السلام علیکم۔ سیاسی ہلچل مچانے کے بعد بالآخر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے متنازع بیان کی وضاحت کر دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ نظام کہیں نہیں جا رہا، حکومت اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کرے گی اور شہباز شریف ہی وزیر اعظم رہیں گے۔ تاہم وضاحت کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ نے اپنے کابینہ ساتھیوں کی تنقید کا بھی بھرپور جواب دیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ کسی غیر جانبدار تیسرے فریق سے کروایا جائے اور اس کی رپورٹ عوام کے سامنے پیش کی جائے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ کون سی وزارتیں کتنی مؤثر انداز میں کام کر رہی ہیں۔ خواجہ آصف رانا ثناء اللہ کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ کابینہ کے اجلاسوں میں ان کی حاضری 70% رہی ہے، جبکہ جن لوگوں نے 30 سال کا سفر 3 سال میں طے کرنے کی بات کی وہ ان کے شکر گزار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیر داخلہ کی اس وضاحت کے بعد ان کے پہلے بیان سے پیدا ہونے والا سیاسی طوفان واقعی تھم جائے گا یا یہ معاملہ مزید سیاسی بحث کو جنم دے گا۔ دوسری جانب آزاد کشمیر کے انتخابات کے نتائج پر بھی سیاسی درجہ حرارت مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ میرپور ڈویژن کی 4 نشستیں ان سے زبردستی چھینی گئی ہیں، جس کے بعد بعض حلقوں میں پولنگ کا ٹرن آؤٹ 90% تک پہنچنا بھی کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ ایسے میں وفاقی حکومت کی مبینہ الٹی گنتی شروع کرنے کے بعد یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ پیپلز پارٹی اپنی سیاسی حکمت عملی کو کس سمت لے کر جا رہی ہے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف نے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے لانگ مارچ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ پشاور میں ہونے والے احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کارکنوں کو 27 ستمبر کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے لیڈر کو آج آپ کی ضرورت ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، معیشت شدید مشکلات کا شکار ہے اور اگر موجودہ نظام ناکام ہو چکا ہے تو پھر اس کا متبادل کیا ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے قبل پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر بھی سسٹم ریسیٹ کرنا ناگزیر قرار دے چکے ہیں، قومی حکومت کے قیام کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ ایسے میں بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی اپنے سیاسی مطالبات کے حصول کے لیے مذاکرات اور بات چیت کا راستہ اختیار کرے گی یا پھر محض آرائی کی موجودہ سیاست ہی آگے بڑھتی جائے گی۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعارف کروائیں گے بابر نواز صاحب، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، شریک گفتگو ہوں گے۔ تیمور تالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے، جبکہ پی ٹی آئی سے امجد خان نیازی شریک گفتگو ہیں۔ سب سے پہلے رخ کریں گے اور ڈسکشن کا آغاز کریں گے بابر نواز صاحب سے۔ بابر نواز صاحب، وزیر داخلہ کی وضاحت سامنے آ گئی، انہوں نے اپنے بیان کی وضاحت پیش کر دی، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ موجودہ حکومت اپنا جو مدت ہے وہ پوری کرے گی اور پھر وزارتوں کو جانچنے کے لیے انہوں نے آڈٹ کی بھی پیشکش کر دی ہے۔ تو آپ اس سے متفق ہیں کہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام وزارتوں کو جانچا جائے کہ کس کی کارکردگی کیسی رہی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آلریڈی تمام وزارتوں کی رپورٹ جو ہے تو وہ مانگ لی ہے اور ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تیز سے تیز کام ہو، جیسے کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خود 16 سے 18 گھنٹے تک بھی کام کرتے ہیں، تو وہ توقع کرتے ہیں اپنے وزراء سے بھی کہ وہ ملک کی تعمیر و ترقی میں ایسا کام کریں گے۔ تو انشاءاللہ آڈٹ رپورٹ بہت جلد آئے گی اور ساری دنیا کے سامنے ہوگا کہ کس نے کتنا کام کیا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو اس وضاحت سے پہلے سیاسی ہلچل تھی اس میں بھی کچھ کمی آ گئی ہے، معاملات تھم گئے؟ سیاسی ہلچل تو وہ ایک بریکنگ نیوز کے لیے وہ تھی، ادروائز انہوں نے کہیں پہ بھی ایسا نہیں کہا تھا، اور جیسے انہوں نے اپنی وضاحت میں بھی کہہ دیا کہ وہ تو پچھلے 70-80 سال والی بات کر رہے تھے کہ بھئی اتنا عرصہ ہو چکا ہے اور ابھی تک وہ نظام کی وہ چیزیں، تو ان کی جہاں تک یونٹس کی بات تھی، تو جیسے میں تحریک صوبہ ہزارہ کی بات کر رہا ہوں تو ہم لوگ تو پہلے سے ان چیزوں پہ بات کر رہے تھے، تو ان کے بات کرنے سے چونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں فیڈرل کا ایک منسٹر اگر یہ بات کرتا ہے تو وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوگی ہے، اور ہمارے ہزارہ میں تو آپ سمجھیں کہ جشن کا سما ہے کہ لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد ایسا یونٹ بنے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے وضاحت بھی کر دی کہ وہ موجودہ سسٹم کی صرف بات نہیں کر رہے، 70 سے 80 سال کی بات کر رہے ہیں۔ امجد صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وزیر داخلہ کی جانب سے اس طرح کا بیان سامنے آیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یونٹس بننے چاہیے یا انتظامی یونٹس بننے چاہیے صوبوں کے بجائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے اور آئینی ایشو بھی ہے، اور اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں، اس کے میرٹس بھی ہیں۔ صوبوں کے حوالے سے اگر میری ذاتی رائے لی جائے تو میں کہوں گا یس، انتظامی طور پہ جتنا اگر ڈویژن سطح پہ بھی ان چیزوں کو لایا جائے، کیونکہ اب پنجاب دیکھیں 12 کروڑ آبادی کا
ملک کہہ لیں آپ، صوبہ تو نہیں رہا، بڑے بڑے پورے یورپ کی 3 4 5 ملک ملا لیں تو تبھی ایک صوبہ پنجاب بنے گا. تو یہ حالات ہیں. تو اس معاملات کو اگر دیکھتے ہوئے دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ صوبے بننے چاہیے، کیونکہ خان صاحب یہ خود ایک اپنے بیان میں اس کی وضاحت کی تھی. لیکن یہ جب اس کی آئینی حیثیت کو جب دیکھیں گے یا سیاسی نوعیت کو دیکھیں گے تو جب ہمارے پاس یہ ڈرافٹ کی صورت میں آئے گا تو اس تبھی ایز اے پارٹی جو ہے ہمارا فیصلہ ہو سکے گا. دوسرا، آج جو آپ نے بات کی نا کہ وزیر داخلہ کے بیان سے چیزیں وائنڈ اپ ہو گئی، میرے خیال میں تو اسپیکولیشن زیادہ بڑھ گئی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے جو پرائم منسٹر کو مشورہ دیا ہے کہ اپنی جو کابینہ ہے ان کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے آپ آڈٹ کرائیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک طرح کی انہوں نے چارج شیٹ پیش کر دی ہے پرائم منسٹر کے خلاف کہ آپ کے جو جتنی بھی وزارتیں ہیں وہ ان کی جو کارکردگی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اس بیان کو آپ کیسے لیتے ہیں. لیکن میری نظر میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کارکردگی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس کو ادروائز بھی دیکھا جائے تو آپ اکانومی کی پوزیشن آج دیکھ لیں، آج مہنگائی کی سچویشن دیکھ لیں، آج بے روزگاری آسمانوں تک چلی گئی ہے. غربت مطلب خطہ غربت سے جو ہے 13.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ نیچے آ گئے ہیں، یعنی کہ ایک وقت کے کھانے سے چلے گئے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی اور بزنسز جتنے بھی پاکستان کے اندر بزنسز ہیں وہ کولیپس کر گئے ہیں، چاہے انڈسٹری ہے، چاہے ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے، چاہے بٹھے والا ہے، چاہے ریڑی والا ہے. ریڑی والے کو بھی کھانے کا ایک وقت کی روٹی بھی مہیا تو نہیں ہو رہی. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ سینکڑوں جو ہے آپ کی آئی ٹی کمپنیز یہاں سے چلی گئی ہیں، سینکڑوں ملٹی نیشنلز کمپنی بہت ساری جو مختلف سیکٹرز میں تھی وہ یہاں سے چھوڑ کے چلی گئی ہیں. تو خود آپ اندازہ کریں کہ ان کی کارکردگی تو منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ میں چارج شیٹ نہیں پیش کر رہا، میں تو اعداد و شمار بتا رہا ہوں. اور آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے وہ خاص طور پہ لاسٹ ایئر کی جو تھی، اس ایئر کی نہیں، جس میں کہا تھا کہ سیاسی اشرافیہ جو ہے وہ تقریباً 5,300 ارب روپے کھا جاتی ہے. اس کے لیے کیا ایسے اقدامات کیا گیا. تو بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نظام کولیپس کر چکا ہے. اور میں تو یہ بات پچھلے 2 سال سے کر رہا ہوں، وہ آج سے نہیں کر رہا. میرے ٹی وی چینل ٹاک شو جتنے اٹھا کے لے گئے، یہ نظام زمین دبڑدوز ہو گیا. تیمور طاہرپور صاحب، وزیر داخلہ نے وضاحت پیش کر دی اور کہا کہ موجودہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی. بلاول بھٹو الٹی گنتی کی بات کر رہے ہیں، جبکہ حکومت میں بیٹھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ الٹی گنتی تو حکومت بننے کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور 5 سال پورے ہوں گے. تو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کیا پورے 5 سال ہونے کی الٹی گنتی ہے یا بس 1-2 مہینے میں کچھ ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیے جی، ہم نے تو قربانی دی تھی. پچھلی بار بھی ہم نے پہلی بار بنایا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، پھر ہم نے دوسری بار پرائم منسٹر بنایا شہباز شریف صاحب کو بغیر کسی شرط شروط کے، بغیر کسی مطلب کے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے کہیں سے بھی کوئی سوچ، کوئی ذہنیت نہیں ملتی ہے. ان کی اپنی سیاست ہے، ہماری اپنی سیاست ہے. پر کیونکہ ایک ایسے ٹرموائل میں پاکستان آ گیا تھا، ایک ایسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک کنڈیشن تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ملک دیوالیہ ہونے کو تھا. پتہ نہیں تھا کہ دیوالیہ ہوگا یا بچ جائے گا. تو اس ملک کی خاطر ہم نے اپنی سیاست کو پیچھے چھوڑا. ہم نے اپنے ضد، اپنی انا، ہر شے پیچھے چھوڑ کے اور نون لیگ کی حکومت لائے، نون لیگ کا پرائم منسٹر لائے. اس طرح سے جو ہے وہ نون لیگ کرے گی، اور اس طرح سے جو ہے نون لیگ اپنے مطلبوں کے پیچھے، اپنی دھالیوں کے پیچھے ہماری قربانیاں، ہمارا ساتھ، ہر چیز بھول جائے گی. تو خیر وہ تو جو ہونا تھا سو ہو گیا. ابھی بھی ہماری جو ہے وہ یہی پرائرٹی ہے کہ اس ملک کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ بہتر ہو، ملک ان چیزوں سے نکلے. پر میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اس چیز میں راضی نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان کے اپنے سب سے جو امپورٹنٹ وفاقی وزیر ہیں نقوی صاحب، انہوں نے آ کے کیا بتایا، حکومت کے کیا حالات بتائے، یہ کہا کہ پراپر ریسیٹ کی ضرورت ہے. تو خیر ہم تو اس ریسیٹ میں بلیو نہیں کرتے، پر ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ملک کو ان مسئلوں مسائل سے نکالنے میں نون لیگ کافی حد تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے، اور نہ ہی وہ شاید سنسیئر ہے.
اور جس طرح سے اس بار دھاندلی ہوئی ہے اور جس طرح سے پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں، ہمارے ایک MNA کو گولی لگی ہے، ہمارے کارکنوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، ہم نے ہر چیز کے جو ہیں وہ پروف رائٹنگ میں دیے ہیں، بیلٹ پیپرز جو تھے 2 نمبر وہ ہم نے جمع کرائے ہیں الیکشن کمیشن میں، ہم نے جو 2 نمبر سٹیمپس تھے وہ بھی ہم نے جمع کرائے ہیں الیکشن کمیشن میں، پر الیکشن کمیشن بھی کوئی رسپانس دینے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی ری پولنگ کرانے کو تیار ہے جہاں پہ ہم نے پروف دیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں، مجھے شاید یہ لگتا ہے کہ نون لیگ نے خود ہی یہ ذہن بنا دیا ہے کہ انہیں حکومت سے نکلنا ہے، اور شاید وہ بیسٹ آپشن یہی سمجھتے ہیں کہ پھر ایک طرف یہ سارا ذمہ آصف علی زرداری صاحب کو دیا جائے جو آکے اور اپنا نو کانفیڈنس لائیں ان کے خلاف، اور کسی بہتر طریقہ کار کا، کسی بہتر سیٹ اپ کا میں سمجھتا ہوں وہ خود چاہتے ہیں کہ سم ہاؤ ان کے کیے کرے بغیر وہ پھر چپ کر کے اپنے گھر بیٹھ جائیں اور کسی اور کو موقع دیں. ٹھیک ہے. اچھا بابر صاحب، 4 سیٹوں کی پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے، بہت تحفظات ہیں، دھاندلی کے بھی الزامات ہیں، شواہد بھی ان کے پاس موجود ہیں، تو کیا اتحادی حکومت چل پائے گی اس طرح سے؟ دیکھیں، جو الیکشنز کے حوالے سے وہ جو بات کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ ایک ان کا کارکن شہید ہوا، جان کسی کی بھی جائے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں جائے، چاہے وہ سندھ میں جائے پنجاب یا کہیں پہ بھی، تو وہ بہت قیمتی ہوتی ہے، اس میں نو ڈاؤٹ. لیکن جس طریقے سے وہ وہاں پہ ان چیزوں کو پریزنٹ کیا گیا ہے، حقائق کو مسخ کر کے بیان کیا گیا ہے، ایسا وہ کچھ نہیں ہے. وہاں کے لوکل جو جھگڑے میں، اگر میرے ابھی الیکشن کی بات کریں، جو ہری پور میں الیکشن ہوا پچھلے 2 سال پہلے 24 والا، اس میں وہاں پہ 2 بندے، یہ جو آپ کا اپر خانپور کا ایریا ہے، یہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کا کیا مطلب کہ میں اس ڈیتھ کا، جو کہ وہاں کے لوکل جھگڑے میں لوکل 2 گروپس آپس میں لڑے اور اس میں ہوا، تو میں آ کے کہہ دوں کہ جی یہ اس سے دھاندلی ہوئی، تو ایسے نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی چیز، وہاں پہ اس وقت پرائم منسٹر کون ہے، وہاں کا IG کس کے ماتحت ہے، وہاں کا DPO کس کے ماتحت ہے، وہاں کے DC کس کے ماتحت ہیں. تو یہ بات کرنا کہ بھائی ساری انتظامیہ بھی ان کے ہوتے ہوئے اور اس کے باوجود اگر یہ چیزیں ایسے کریں تو یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے. جہاں تک اگر وہاں کے لا اینڈ آرڈر کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ ایک ریاست کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے اگر وفاق سے منسٹروں کو جا کے اور 38 نکات پہ بیٹھ کے جرگہ کرنا پڑے تو میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی نااہلی ہے. اصولاً یہ تھا کہ وہ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کو چاہیے تھا، جو کہ ان کا اپنا حلقہ ہے، وہ راولہ کوٹ کے بالکل ساتھ والے حلقے میں ان کا حلقہ آتا ہے جہاں سے وہ الیکشن کانٹیسٹ کرتے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان چیزوں کو نہیں دیکھا گیا اور ان سے مس ہینڈل ہوئیں، اور جس کا خمیزہ آج پورے کشمیر کے لوگ بھگت رہے ہیں. طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر پیپلز پارٹی کشمیر کے نتائج کو تسلیم کر لیتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو تنقید ان کے اوپر ہے وہ ختم ہو جائے گا معاملہ، اور حکومت اور ان کے ساتھ جو ہیں معاملات؟ اور اگر اسی طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں تو پھر نون لیگ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے صدر بھی متنازع ہو جاتے ہیں. اگر آپ فارم 47 کی بات کرتے ہیں وفاقی وزراء کے لیے، انہی وزراء نے تو صدر مملکت کو بھی منتخب کیا ہے. دیکھیں جی، یہ تو ایک حقیقت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً مجھے نہیں یاد آتا میرے ذہن میں کہ کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ کوئی 100% ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہوئی ہو. پر جس طرح سے اس الیکشن میں نون لیگ کو سپورٹ کی گئی، جس طرح سے وہ 100 کو لاکھوں میں اور لاکھوں کو 100 میں کنورٹ کیا گیا، وہ کسی بھی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. ایکچولی میرے خیال سے صرف اس الیکشن کی بات نہیں ہے، اس الیکشن سے پہلے بھی ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ مطمئن نہیں تھی. ہمارے MNAs کی حد سے زیادہ شکایتیں تھیں، نہ ان کے وزیر آتے تھے، نہ رسپانس دیتے تھے، نہ اسمبلی میں آنے کو تیار ہے، نہ کوسچن آور سیشن میں بیٹھنے کو تیار تھے. تو ایشو تو ہمیشہ سے چل رہا تھا، پر پہلے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا جو ہمیں اب محسوس ہوا کہ انہوں نے یا تو پھر ہمیں فار گرانٹیڈ لے لیا ہے کہ یہ کچھ بھی کریں گے اور پیپلز پارٹی چپ رہے گی، یا پھر جیسے میں نے آپ کو کہا یہ خود چاہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کچھ کارروائی کر کے انہیں گھر بٹھائیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں میرے سامنے بڑی امپورٹنس دیتی ہیں، کیونکہ کسی بھی آپ ان کے منسٹر کا، فیڈرل منسٹر کا، ان کے پروونشل منسٹرز کا، ان کے اسپوکس پرسن بات سن لیں تو وہ خود کہتے ہیں، اپنے ایٹیٹیوڈ سے بتاتے ہیں کہ ہمیں پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے.
بالکل، بلاول بھٹو صاحب کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے. موجودہ حکومت جو کہ اتحادی حکومت ہے، وفاق میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی ہیں. یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور اسی موضوع پر بات کریں گے، خاص طور پر پی ٹی آئی جو کہا گیا ہے کہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا اور ستمبر میں احتجاج ہوگا. اس پر بھی مزید بات کریں گے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ موجودہ حکومت میں تو ہلچل دیکھ رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کی جانب سے بھی کچھ تحریک نظر آ رہی ہے اور تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال دے دی گئی ہے. ستمبر میں لانگ مارچ ہوگا اور مختلف شہروں میں بھی چھوٹے چھوٹے احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو رخ کر لیتے ہیں امجد خان نیازی صاحب. امجد خان نیازی صاحب، تحریک انصاف کی جانب سے اب کیا لاہ عمل ہے؟ کوئی اسٹرانگلی تحریک ہوگی؟ اس سے پہلے بھی اسلام آباد کا رخ کیا گیا لیکن خاطر خواہ کوئی نتائج سامنے نہیں آ سکے. آپ کے علم میں ہے کہ کل کے دن نے ایک نیا جذبہ پیدا کیا ہے اس تحریک کے اندر. پشاور ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو یا پنجاب ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چھوٹے بڑے گاؤں میں کسی نہ کسی سطح پہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خان صاحب کی جو میں سمجھتا ہوں 3 سال سے جو جیل کے اندر جو ان کی یہ 3 سال گزرے ہیں، اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ضروری اس بات کیا ہے کہ ہم تو مذاکرات پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور آگے بڑھنے یعنی کہ مزاحمت پہ بھی قانون اور آئین کے دائرے میں اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ہم تحریر والے لوگ ہیں، تقریر والے لوگ ہیں اور آگے بڑھنے پہ بھی یقین رکھتے ہیں، مکالمہ بھی چاہتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ خود اس ملک کے اندر انسٹیبلٹی چاہتی ہے، کیونکہ ان کا دال دلیا اسی صورت میں چلتا ہے کہ یہ انسٹیبلٹی رہے اور ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی کہاں جا رہی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کے مسائل کیا ہیں یا ریجنز کے اندر، خطے کے اندر کیا مسائل ہیں. وہ اس چیزوں سے نابلد ہیں یا جان بوجھ کے کرنا نہیں چاہتے. یہ تو میری سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح جم کے تو رہے اور حکومت میں ہم بیٹھے رہیں. چیزیں اگر سیٹل ہوتی ہیں تو آپ کے علم میں جیسے تالپور صاحب نے کہا کہ 100 کو 200 میں اور 200 کو 1 لاکھ میں بدلا گیا، تو یہ الیکشن کمیشن کی کارکردگی ہے. آپ خود اندازہ کریں. تو اس ذریعے تو یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں. کاش کہ یہ ووٹوں کے ذریعے آتے تو ان کو لوگوں کا بھی احساس ہوتا، پاکستان کا بھی احساس ہوتا اور پاکستان میں انسٹیبلٹی بھی چاہتے تاکہ ملک کی اکانومی بہتر ہو. لیکن یہ کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، نہ یہ گورننس میں انٹرسٹڈ ہیں. تو خود آپ ان ماحول کو دیکھتے ہوئے اندازہ لیں کہ اس سے بڑا نہل اور نالائق ٹولہ جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہے اور اس نالائق ٹولے نے ملک کی کیا سے کیا پوزیشن بنا دی ہے. جی بابر نواز صاحب، آپ کے اوپر ہی تمام سوالات آ رہے ہیں، چاہے آپ کے اتحادی ہوں چاہے اپوزیشن ہو. اگر رخ کرتی ہے پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر ستمبر میں جیسے کہ انہوں نے کال دی ہے، تو ان سے کس طرح سے جو ہے پیش آیا جائے گا؟ حکومت کیا ان سے بات چیت کا راستہ اختیار کرے گی یا پہلے کی طرح طاقت کا استعمال ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک تو ان کے اپنے اندر یونٹی ہے ہی نہیں. ایک چیز تو یہ ہو گئی. آج علیمہ خان نے جو بیان دیا شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، جس طریقے سے انہوں نے اس کا وہ رسپونڈ کیا، تو یہی رسپانس آپ کو پورے پاکستان میں جو ان کے لیڈرشپ سے نالاں ان کے ورکرز ہیں ان کی طرف سے ہے. کل کا جلسہ ان کے گڑھ میں تھا، جو ان کا تخت پشاور ہے وہاں پہ تھا، لیکن ٹوٹل 15 سے 20 ہزار بندے اکٹھے کر سکے، جس کو یہ لاکھوں کی تعداد بتا رہے ہیں. ٹوٹل 6 کنال کا گراؤنڈ تھا، اس کو بھی کناتے لگا کے بند کرنا پڑا. بندے نہیں اکٹھے کر سکے، بندے ان کے کہنے پہ نکل نہیں رہے. اور عمران خان کو اندر پیغام بھیج دیا کہ بھائی 2 مہینے تو مزید چپ کر کے اندر بیٹھے رہو، نہ تم باہر آ سکتے ہو نہ تمہیں ہم نے باہر لانا ہے. 2 مہینے ہم دیکھیں گے، فی الحال انجوائے کرنے دو، اس کے بعد ہم نکلیں گے، دیکھیں گے کس طرف. اور میں نے کل کے پروگرام میں یہ ایڈوانس کہہ دیا تھا، ان کے جلسے سے پہلے کہا تھا کہ انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے اگلے کچھ دنوں میں کہ یہ کسی عدالتی سٹے کے پیچھے ان کے کچھ لوگ چلے جائیں گے اور ان کو روکا جائے گا کہ بھئی آپ اس طرف نہ آئیں. وہ چاہتی یہ لنگر آن ہو. 2.5 سال گزر چکے ہیں، 2.5 سال مزید گزاریں، اپنی منسٹریاں انجوائے کریں اور پیسہ کرپشن کریں، جس کا کل واضح جنید اکبر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ عمران خان کے نام پہ
میرے ساتھی اربوں روپے کھا رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کا کوہستان سکینڈل ہو گیا, ایسی اور بہت سی چیزیں ہیں. وہاں پہ اس وقت نہ ایجوکیشن ہے, نہ ہیلتھ ہے, نہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے. اور جہاں تک بات یہ کر رہے ہیں کہ ووٹوں کے ساتھ اگر آتے تو 2018 میں اگر ان کو سسٹم کو بٹھا کے اور ان کو آ کے وزیراعظم کی کرسی پہ بٹھا دے تو وہ الیکشن ٹھیک ہے, وہ یہ پھر اس کو ٹھیک کہیں گے. اگر چیف آف آرمی سٹاف اور فیضیاب ہونے کے لیے اس وقت فیض صاحب جو ہیں ان کے لیے ایم این ایز کو گھروں سے اٹھا کے لائیں اور لا کے کہیں کہ بھائی آ کے ووٹ دو اور ان کی گورنمنٹ کو بچاؤ تو وہ ٹھیک ہیں. اور اگر جس طریقے سے میرے بھائی تالپور صاحب نے کہا کہ یہ فارم 47 والے ہیں, اگر صدر پاکستان بنانا ہو تو انہی جن کو آج آپ لن تن کر رہے ہیں یہ لوگ آپ کو ووٹ دے کے صدر بنائیں تو ٹھیک ہیں. یہ آپ کو اس وقت اگر گورنرشپ دیں تو وہ یہ ٹھیک ہیں. اگر آپ اس وقت یہ وہ سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں جو ایک گورنمنٹ کرتی ہے. جب 22 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوئی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم کرنے کے بعد جس وقت گورنمنٹ تشکیل ہوئی تو اس وقت انہوں نے کہا جی کہ شہباز صاحب کو آگے آنا چاہیے. اپنی سیاست داؤ پہ لگا دی نون لیگ نے اس ملک کی خاطر, اس کو وینٹیلیٹر سے ہٹا کے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. جس وقت ابھی ان کی جو بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو اس کا حصہ بن کے پشیمان ہیں, یہ کیسے پشیمان ہیں؟ ہم تو اس گھر میں بیٹھے ہیں جس کی اوپر والی چھت کے اوپر جو ہے وہ تو گرمی آ رہی ہے, جہاں پہ ہم تپش سہ رہے ہیں, لوگوں کی گالیاں سہ رہے ہیں, لوگوں کے بلیمز ہمارے اوپر آ رہے ہیں. اور یہ تو نیچے والے جو گراؤنڈ فلور ہے اس کے اوپر اے سی والے کمرے میں رہ رہے ہیں. یہ چیئرمین ہیں قائمہ کمیٹیوں کے, وہاں پہ یہ انجوائے کر رہے ہیں, یہ پراپر اپنی فنڈنگ لے رہے ہیں, یہ حکومتی مراد سے مستفید ہو رہے ہیں, اور اس کے باوجود گالی گلوچ صرف نون لیگ کو مل رہی ہے. تو مجھے ان کی سیاست کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ سیاست کر رہے ہیں کہ منافقت کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے گورنمنٹ گرانے کا تو سب سے پہلے پھر صدر پاکستان سے لے کے نیچے تک سارے استعفے دیں, نکل جائیں آپ بھی روڈوں کے اوپر, پتہ لگے کہ آپ کا ایک طرف سے جو ہے تو آپ انجوائے کر رہے ہیں, آپ سب کچھ مزے لے رہے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, ہم نے ان کے ساتھ رہنا نہیں, ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, اور یہ جو الٹی گنتی ہے انشاءاللہ یہ 2029 میں جا کے جس وقت نیا الیکشن اناؤنس ہوگا پھر دا گز اور دا میدان والی بات ہوگی, پھر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. بابر نواز صاحب آپ نے بات اٹھا دی, لیکن جو آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اگر یہ اسلام آباد آتے ہیں تو آپ ان کا خیر مقدم کریں گے یا ان سے پرانے انداز میں نپٹا جائے گا, وہ سوال رہ گیا. ایک اور بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور نون لیگ کی جانب سے جو اعتراض اٹھائے گئے ہیں اس پر پیپلز پارٹی کے رہنما اور امجد خان نیازی صاحب سے یہ سوالات ان کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے, جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اور خاص طور پر وزیر داخلہ کی وضاحت کے بعد کہا گیا کہ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی, شہباز شریف صاحب اپنے پورے 5 سال پوری حکومت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال دے دی گئی ہے. سوال اٹھتا ہے کہ تیمور تالپور صاحب, جس طرح سے ابھی بابر نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے سقم آپ کی بھی جو ہے حکومت میں موجود ہیں, جو سوالات آپ نون لیگ کے جانب اٹھاتے ہیں, تو آپ کے صدر بھی تو انہی وزراء نے منتخب کیے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے صدر کو منتخب کرنے والے وہی وزراء ہیں, وہی کابینہ ہے جس کو آپ فارم 47 کی پیداوار کہہ رہے ہیں؟ بالکل جی, درست بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمیں بالکل کانسٹیٹیوشنل عہدے ملے ہوئے ہیں اور ہم نے کوئی زبردستی نہیں لیے تھے ان سے, نہ ہی ہم نے یہ کانسٹیٹیوشنل عہدے منتیں کر کے ان سے مانگے تھے. یہ ان کی اپنی مجبوری تھی. یہ ہمیں یہ کانسٹیٹیوشنل عہدے بھی دینا چاہتے تھے اور ان لوگوں نے دیے. یہ ہمیں حکومت میں بھی اپنے ساتھ برابر کا شریک کرنا چاہتے تھے. یہ ہمیں وفاقی وزارتیں بھی دینا چاہتے تھے, جو ہم نے ریفیوز کیا لینے سے, کیونکہ شاید لیڈرشپ کو پتا تھا کہ آگے جا کے ان کے جو پر نکلنے ہیں وہ بڑی سپیڈ میں نکل آئیں گے, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, پر آج نون لیگ کی جو آنکھیں یہاں پہ نہیں ہیں وہ سر پہ چلی گئی ہیں. ہر کوئی میں سمجھتا ہوں اتنا پاور برداشت نہیں کر سکتا جتنا شاید ان کو مل گیا ہے. اور اب یہ جب آنکھیں اوپر جاتی ہیں تو ان کو نظر نہیں آتا کہ آگے کیا ہے, پیچھے کیا ہے, لیفٹ پہ کیا ہے اور رائٹ پہ کیا ہے. یہ بہت انڈرمائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی, یہ انڈرمائن کر رہے ہیں اپوزیشن کو بھی. بڑے افسوس کے ساتھ جب
عمران خان صاحب کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کی حکومت جا سکتی ہے، تبھی وہ اسی اوور کانفیڈنس کا شکار تھے جو کہ آج نون لیگ ہو رہی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے 5 سال ہر صورت پورے ہوں گے۔ جو ان کی کارکردگی ہے ان کے حساب سے تو میں سمجھتا ہوں جو ٹائم انہوں نے گزار لیا ہے وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سلام پیش کرتا ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، جنہوں نے نون لیگ کے ساتھ بات کرنے سے پہلے، جنہوں نے الیکشن جیتنے کے فوری بعد پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ آپ کے ووٹ زیادہ ہیں، آپ کا حق بنتا ہے حکومت پھر سے بنانا، کیونکہ آپ کے نمبر زیادہ ہیں تو آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو شاید تب ہی ان کو یہ پتا تھا کہ ہمیشہ جس طرح سے نون لیگ زیادتی کرتی آئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ، وہ شاید انہوں نے پہلے پرسیو کیا تھا کہ پھر سے یہ ایسے کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخن پکڑنے چاہیے، انہیں ذرا فیکٹس اور فگرز اور ریالٹی کی طرف جانا چاہیے۔ ان کے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ ان کو ہٹانا کوئی بڑی بات ہو، اور اب تو یہ کھلا چیلنج بھی دے رہے ہیں۔ میرے بھائی نے بابر صاحب نے بھی بات کی کہ عہدہ چھوڑیں، جی بالکل، اگر اس نوبت تک ہم آ گئے، اگر ہمیں نو کانفیڈنس لانا پڑا تو یہ عہدے ہم خود چھوڑیں گے، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بالکل۔ اچھا، اس سے تو ایک چیز اور بھی وضاحت سامنے آ جاتی ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان، اور اس وقت جب بی بی بھی حیات تھیں اور شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے، میثاق جمہوریت ہوا تھا، تو میثاق جمہوریت کے اوپر بھی کافی سوالات اٹھتے ہیں اگر دونوں بڑی سیاسی جماعتیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ امجد خان نیازی صاحب، 1.5 ماہ کی ڈیڈ لائن کیوں دی گئی ہے احتجاج کے لیے اور لانگ مارچ کے لیے؟ کیا اس 1.5 ماہ میں کچھ طے کرنا ہے، کوئی بات چیت ہونی باقی ہے اور پھر اسی طرح سے واپس اپنے گھروں کو بیٹھ جانا ہے، یا واقعی خان صاحب کو آزاد کروانا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب ہو، جمہوریت ہو، آزاد عدلیہ ہو، آزاد میڈیا ہو، آزاد الیکشن کمیشن ہو، رول آف لا ہو، یہ سارا کلب ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے، بے شک ہمارے کارکنان کے اور ہماری بہنوں کے تحفظات بھی اس میں شامل ہیں کہ جلدی ہونی چاہیے، لیکن موسم کی خرابی اور موسم کی تپش کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم آگے کیا گیا ہے تاکہ موسم بہتر ہو جائے، اور جو بھی لائے عمل ہوگا وہ انشاءاللہ پہلے بھی پولیٹیکل کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، جو ہماری لیڈرشپ ہے، بیٹھ کے اور ہماری بہنیں ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک ایسا ترتیب دیا جائے گا جس میں میں نے پہلے کہا کہ ہم تحریر والے لوگ ہیں، تقریر والے لوگ ہیں، اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ کو اور چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ دیکھنے کو ملیں گی، اور ہم وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، آپ کے پروگرامز میں آئیں گے، میڈیا میں آئیں گے، آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اچھا جی، بابر صاحب آپ کی جانب آئیں گے۔ جس طرح سے امجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقت جو لیا گیا اس میں موسم کی صورتحال کو بھی دیکھا گیا ہے اور اپنی تنظیم سازی بھی وہ کریں گے، لوگوں کو متحد کر ایک بھرپور انداز میں وہ آگے آئیں گے، تو وہ سوال میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کو ٹیکل کیا جائے گا، بات چیت کی جائے گی، مذاکرات کیے جائیں گے، یا پھر ان کو طاقت کے ذریعے جو روکا جائے گا؟ آپ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، مذاکرات کس سے کیے جائیں گے؟ کیا مذاکرات علی امین خان گنڈاپور سے کیے جائیں گے؟ کیا مذاکرات علیمہ خان صاحبہ سے کیے جائیں گے؟ کیا مذاکرات سی ایم صاحب سے کیے جائیں گے؟ کیا مذاکرات جنید اکبر صاحب سے کیے جائیں گے؟ یا کیا مذاکرات ان ناراض ارکان سے کیے جائیں گے جن کو مشتاق غنی صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں؟ میرے بھائی کس سے کیے جائیں گے؟ ابھی ان کو یہ خود کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان کو لیڈ کون کر رہا ہے، وہ کون لے کے نکلے گا۔ یہ آپ کو جو شاید نظر آ رہا ہوگا کہ 27 کو یہ لوگ نکلیں گے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا ایسا کچھ بھی، کیونکہ میں خود خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں۔ 13 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے اس صوبے میں، 13 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، اور ان 13 سالوں میں بھی اگر انہوں نے تنظیم سازی نہیں کر سکے، ان 13 سالوں میں بھی وہ اپنی جدوجہد کے لیے آگے نہیں بڑھ سکے، ان 13 سالوں میں بھی وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکے، تو کیا وہ 2 مہینے میں کر لیں گے؟ میرے بھائی یہ میں آپ کو کہا کہ کل ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں ایڈوانس یہ چیزیں کہہ چکا تھا جو انہوں نے شام کو اعلان کیا۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ میرا یہ کلپ ریکارڈ کر کے رکھیے گا کہ یہ 2 مہینے 3 مہینے کا ٹائم دیں گے، اس کے بعد یہ جو ہے خود ہی اس میں ہیلے بہانے کریں گے، کوئی طریقہ کریں گے کہ یہ لنگر آن ہو اور یہ نہ مارچ ہو اور نہ کچھ ہو۔ ہاں البتہ مارچ آنے والا ہے، لیکن وہ 2027 میں فروری کے بعد مارچ آئے گا، وہ والے مارچ کی یہ شاید بات کر رہے ہیں۔ یہ جو مارچ ٹورڈز ڈی چوک کی بات ہے، یہ نہ پہلے ہوئی ہے اور نہ ہونے جا رہی ہے۔
बिल्कुल। तालपुर साहब, मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि अगर जो है सिचुएशन इसी तरह से आगे बढ़ती है, कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर समझौता या बातचीत नहीं बनती, तो मरकज़ में आप क्या करेंगे फिर? देखिए, बातचीत तो नहीं बन रही ना, बातचीत बननी होती तो अभी तक बन जाती। बजाय बातचीत करने के, बजाय हमारे शिकवे शिकायत सुनने के, बजाय हमारे मसले मसाइल हल करने के, बजाय इसके कि हमें इंसाफ दें, ये तो तनकीद करें, ये तो हम पे नाराज हैं कि हमने शिकायत क्यों की। हमारे साथ ज्यादती भी हो, हमारे MNAs को गोलियां भी लगें, हमारे लोगों की भी शहादत हो और हम शिकायत भी ना करें। तो मेरे ख्याल से ये या तो समझ गए कि इनका टाइम पूरा है, या फिर इनको बहुत ज़्यादा गरूर हो गया है, और वो गरूर मेरे ख्याल से बहुत जल्द इनकी हुकूमत को खुद ही बिठा देगा। मैं समझता हूँ हमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, गुरूर की बात की जा रही है। दोनों सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें मरकज़ में इत्तेहादी भी हैं और मिलकर हुकूमत भी कर रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि 5 साल मौजूदा हुकूमत पूरे भी करेगी, लेकिन मसाइल कश्मीर के इलेक्शन के बाद कुछ बदल आ रहे हैं। दूसरी जानिब PTI का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। PTI बहुत भरपूर अंदाज में एहतजाज की कॉल दे चुकी है और वो तैयारियाँ कर रहे हैं। सितंबर में इस्लामाबाद का रुख करेंगे। देखना ये होगा कि उनका ये ऊँट किस करवट बैठता है। शुक्रगुजार हैं डिस्कशन में हमारे साथ बाबर नवाज नून लीग से इनका ताल्लुक़ है मौजूद है, तैमूर तालपुर साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे, और अमजद खान नियाज़ी साहब का ताल्लुक़ PTI से। आप तीनों ने प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।